بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی وظائف سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ جمعہ سے اگلے جمعے تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعہ سے اگلے جمعے کے دن تک اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہے انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں سے رحمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون و آرام نہ آتا ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہو، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تک چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو، اور وہ والدین پریشان ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نیک اور فرمان بردار بن جائے، تو وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ لے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ تکالیف اور بے برکتی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت ہی بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالی ایک لطف و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ دو جمعوں کے درمیان امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کی فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچایا دیا جائے گا۔ اس طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کے پہلے 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ درد دور فرما دیتا ہے، اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن، چین اور خوشیاں ہی خوشیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ عمل نہایت ہی مستند، مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ جہاں بھی ہو جائے گا اللہ تعالی اپنے کرم سے اس کو کامیابی اور فتح ہی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہو اور ان کے رشتے کا مسئلہ مسائل ہے، یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، تو آپ بھی یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مستند اور مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اس طرح ہے جس طرح جمعے کے دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اس طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت والا اور اعلیٰ شان والا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت ہی عظمت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے، جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہو ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہو وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ کی طرف سے اس کو اس جمعہ اور گزشتہ جمعے کے درمیان اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی سے پریشانیاں اور تمام دکھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی سے یہ عمل کر سکتی ہے، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہے، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کر لے، پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے وہ اس عمل کو شروع کر لے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر یا عمل کرنے والے مرد پر، اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو جمعہ والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہے اور اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھے، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں گے، لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے روشن دماغ میں اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہوگی تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت 360 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیم پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، آخر میں کچھ احادیث بھی اس کی فضیلت کے بارے میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج تک جس نے بھی اسے پڑھا ہے الحمدللہ اس کو اسی دن فائدہ ملا ہے، اس کے کاروبار میں اللہ تعالی نے اتنی وسعت اور برکت فرمائے ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہے، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ نمبر 1، صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ دعا اللہ تعالی کے
ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، لہٰذا ان کے لیے خاص تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ یعنی جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں کے اقرار اور پشیمانی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے، لیکن شرک سے توبہ شرط ہے۔ نمبر 4، صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ نمبر 5، بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کے وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفہ میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمارے قول و فعل کا پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔